بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں عبدالباسط، السلام علیکم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج میں ذرا چاہتا ہوں کیونکہ ایران پاکستان کے درمیان جو کچھ پچھلے 2-3 روز میں ہوا، کافی کشیدگی رہی، بہت ہمارے بھی کنسرنز رہے اور ایران کی جانب سے بھی بہت سی اسٹیٹمنٹس آئیں. کچھ یہ ڈسکس کرتے ہیں، کچھ ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا معاملات آخر ہیں کیا. اور پھر وقت اگر ملا تو ہم اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ گزشتہ روز اسرائیل کے وزیر اعظم نے بیان دیا ہے کہ جو دو ریاستی سلوشن ہے وہ ہمیں اب منظور نہیں ہے، یعنی یہ کہ فلسطین کی الگ یا آزاد ریاست نہیں بن سکتی. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان دو موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے امبیسڈر جاوید حفیظ صاحب. آپ ان کو پہلے بھی ڈی سائفر میں دیکھتے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، ونس اگین ویلکم آن ڈی سائفر. سر پہلے تو لوگوں کے ذہنوں میں اور پچھلے 2-3 دنوں سے لوگ یہی سوال پوچھ رہے ہیں، تو میرا بھی یہی سوال بنتا ہے آپ سے کہ اب لگتا تو یہی ہے کہ حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں، لیکن پہلے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایران نے آخر یہ کیا کیوں؟ کچھ سمجھ نہیں آئی. جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے ان کا تو یہی ہے کہ جیش العدل کے جو لوگ تھے وہ کچھ ہی دیر میں یا کچھ ایک دن میں یا کچھ گھنٹوں میں کچھ کارروائی کرنے جا رہے تھے ایران میں، تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کارروائی کی جیش العدل کے خلاف. اور پھر بقول ان کے اس میں کوئی پاکستانی ان کی کارروائی سے ہلاک نہیں ہوا. تو محرکات یہ اس کو ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، پیچھے میرے خیال میں ڈیفینیٹلی باتیں ہیں اور یہ آہستہ آہستہ نکلیں گی. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پورا خطہ جو ہے وہ ٹینس ہے. پھر یہ ہے کہ ایران اندرونی طور پہ بھی اس کے مسئلے مسائل، جو آپ نے کرمان میں دیکھا جو کچھ ہوا، اس سے پہلے 2 سال پہ دیکھیں آپ تو خواتین کے مظاہرے، اور اس سے پہلے اکنامک ایک دفعہ پیٹرول پرائسز کے خلاف ہوا تھا کوئی 2 سال پہلے. تو یہ خاصے بڑے مظاہرے ایران میں ہوتے رہے. پھر یہ ہے کہ ان کے الیکشن، پارلیمنٹ کے الیکشن جو ہے وہ آنے والے ہیں. تو گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ وہ ایرانی عوام کو یہ دکھائے کہ ہم میں اب بھی طاقت ہے، ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ کوئی بھی آئے اور کرمان میں ہم پہ حملہ کر دے اور یہ کر دے. کرمان کی تو ذمہ داری آئیس نے لی تھی نا سر؟ آئیس نے لی تھی، لیکن لیکن اس کے لیے انہوں نے شام اور عراق میں حملہ بھی کر دیا تھا. تو پاکستان پہ میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو شام میں حملہ کیا وہ ایکچولی وہ علاقہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شام کی حکومت کے خلاف تھا. نہیں، وہ علاقہ سیرین گورنمنٹ کے یعنی ڈماسکس کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک. تو ادھر کر دیا. بہرحال وہ سیرین ٹیریٹری تو ہے. پھر عراق میں اربیل میں کر دیا. اب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دونوں جو ہیں انہوں نے تو کچھ نہیں کیا ہمارے اگینسٹ، تو ایک پاکستان پہ بھی کر دو. اور تو مطلب وہ چاہتے تھے کہ ان کے اگینسٹ کچھ ہو ایران؟ نہیں، وہ ایک طرح سے جس سے کہتے ہیں نا اوور کانفیڈنٹ آدمی ہوتا ہے کہ میں علاقے کی بہت بڑی قوت ہوں، میں جس کو بھی ایک ماروں وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو دیٹ گیو سم کانفیڈنس ٹو ایران. اوکے. اوور کانفیڈنس کہ نہیں پاکستان میں بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن پاکستان پہ کیا کیوں سر؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی. کیا کیوں؟ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کی ایک تو ورژن جو آئی ہے الجزیرہ کے تھرو، ایرانین ایک پروفیسر ہیں IR کے، تہران یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے یہ پریمپٹیو اسٹرائک کی ہے اور جیش العدل جو ہے وہ آن دا بڈنگ آف اسرائیل ہم پہ آدھے گھنٹے میں اٹیک کرنے والی تھی. اب یہ کہانی جو ہے یہ بھی، اس میں بھی مجھے بڑا جھول لگتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کرنے والی تھی تو آپ پاکستان کو بتاتے کہ جی آدھے گھنٹے میں ہم پہ اٹیک ہونے والا ہے اور فلاں جگہ سے ہوگا. اور خاص طور پہ جب ان کے وزیر خارجہ ہمارے وزیر اعظم کو ملے ڈیووس میں، ہاں، اس اٹیک سے غالباً 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے. جی ہاں. تو ادھر اپنا کچھ عرصہ پہلے ہماری نیول ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں. ایرانین ڈیلیگیشن ادھر بھی آیا ہوا تھا. ہمارے گورنر وہاں موجود تھے. ہمارے منسٹر، اسپیکر، شاید اسپیکر تو ہو نہیں سکتے، مجھے یاد نہیں آ رہا، بلکہ ہمارا ڈیلیگیشن تھا تہران میں اور باتیں ہوئی کہ جی ہم نے $5 بلین پہ ٹریڈ لے کے جانی ہے. تو بڑی، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یعنی ایک عجیب طرح کا یہ
یو ٹرن ہوا ہے کہ ہم اتنے تعلقات کو بڑھاتے بڑھاتے اور ایک دم اس طرف سے اٹیک آ گیا. تو اس سے پاکستانیوں کو سب کو اچنبھا ہوا, انکلوڈنگ مائی سیلف. ہم سب شوق پہ تھے سر, ہاں, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. تو لیکن یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے جسے کہتے ہیں کہ مسل فلیکسنگ وہ کی ہے, جو کہ پاکستان کے تو ساتھ آپ نہیں یہ چلی. سمجھتے ہیں کہ ایران کی ایک کیلکولیشن تھی کہ پاکستان بھی ریئیکٹ نہیں کرے گا, رسپونڈ نہیں کرے گا, بس ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دے گا, یہی خیال تھا ایران؟ جی, اس کا یہ ہے, اس کو اگر آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں نا کہ پچھلے 8-10 سال میں, بلکہ اس سے بھی پیچھے آپ جائیں تو ہسٹری یہ کہتی ہے, دکھاتی ہے کہ ادھر سے جب بھی کچھ ہوا ہے, یعنی اس معاملے کے اوپر جو ہے ٹیررزم, تو تنظیمیں تو دونوں طرف ہیں, لیکن شور ایران میں زیادہ رہا ہے زیادہ. پاکستان نے اگر کبھی بات کی ہے تو خاموشی سے کی ہے ایران کے ساتھ. ہم نے زیادہ کوئی میڈیا میں یا ورلڈ فورمز میں یہ بات نہیں کی, اس لیے کہ ایران کا جو فرنٹ ہے اس کے بارے میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کے ساتھ پیس رکھنا پاکستان کی اسٹریٹجک نیسیسٹی ہے. تو یہ ہماری مجبوری تھی, لیکن اس کی وجہ سے ایک پردہ تھا کہ ہم ایران کے ساتھ کھل کے جو ہے وہ نہیں آتے تھے, یعنی کوئی لفظوں کی بوچھاڑ نہیں کرتے تھے, ریٹرک نہیں ہوتی تھی, محتاط انداز سے چل رہے تھے. جی محتاط. اور یہ آج سے نہیں, پچھلے 20-30 سال سے. تو جب سے یہ اپنا انقلاب ایران کے بعد سے, اینڈ انسیڈنٹلی پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز دا ریولیوشنری گورنمنٹ ان تہران. اور پھر ہمارا ایکچولی واشنگٹن میں ہماری ایمبیسی میں ان کا انٹرسیکشن بھی وہیں پہ ہے, جی ایران کا. جی. اور 1947 میں جو پاکستان کا سب سے پہلے سفارت خانہ کھلا ہے باہر, وہ تہران میں تھا. تو یہ تو بڑی ایک اسپیشل ریلیشن شپ تھی جس کو انہوں نے انفارچونیٹلی ایک بڑا ہی ڈارک سا چیپٹر آ گیا ہے ہمارے. لیکن سر میں ایک چیز سمجھنے سے قاصر ہوں یا سوچتا ہوں, لیکن مجھے اس کا جواب صحیح نہیں مل رہا. ایک تو دیکھیے بلوچستان میں ہمارے ہاں بھی ملیٹنٹس ہیں, ان کے ہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ملیٹنٹس ہیں جو سیپریٹسٹ ہیں. تو یہ تو ہمارا مشترکہ ایشو ہونا چاہیے پاکستان اور ایران کا, کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں جو ہمارے ملیٹنٹس ہیں ان کو کامیابی ہو. اس طرح ہم جو گریٹر بلوچستان کی بات بھی کرتے ہیں, تو ہمارے تو دونوں کی میوچل انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ان کے خلاف یکجا ہو کر کوآپریٹ کریں. تو یہ بالکل ہے. اور یہ دونوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ یعنی ہم مل کے ایک اسٹریٹجی بنائیں. یہی نہیں کہ ہم نے ان کو اپنا جو ٹیررسٹ ہیں, یہ سیپریٹسٹ ہیں, ان کو کیسے سپریس کرنا ہے, بلکہ دونوں طرف کے بلوچستان کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. ایبسولوٹلی. اور اس کے لیے اسٹریٹجی بن سکتی ہے, اور وہ بن بھی رہی تھی کہ ایک جو ہے وہ مارکیٹس بنائی جائیں آن دا بارڈر مارکیٹس. ہاں, تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. لیکن جو ایرانی بلوچستان ہے وہ پاکستانی بلوچستان سے ڈفرنٹ ہے, ان دا سینس کہ ہمارا بلوچستان جو ہے اس کو کافی اٹانومی ہے. لوکل لوگ جو ہیں, یعنی کم از کم وزیر جو ہیں, سردار جتنے بھی ہیں, اور ایم این ایز, ایم پی ایز, سارے جو ہیں وہ ہمارے لوکل ہیں, وہی گورن کرتے ہیں. بیوروکریسی بھی کافی حد تک بلوچستان کی اپنی ہے. ادھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا جو ہے وہ تحصیلدار جو ہے وہ بھی تہران سے آتا ہے. تو وہ ایران کا جو بلوچستان ہے وہ کافی سپریسڈ ہے. انفیکٹ وہ بڑا یعنی رش کرتے ہیں ہمارے بلوچستان کے اوپر. اچھا, وہاں پہ پھر ایک اور مسئلہ, جو ایک اور ڈائمینشن جو ہمارے بلوچستان میں نہیں ہے, وہ مسلکی ہے. ٹھیک. کہ جی وہ سنی شیعہ والا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ بلوچ شاید سنی ہیں وہاں پہ, بلوچ ان کے بھی سنی ہے. اور وہ ایک ڈائمینشن یہ ہے, یعنی مکمل طور پہ وہی نہیں ہے, لیکن ایک یہ بھی ہے کہ جی تہران جو ہے وہ ایک خاص قسم کا مسلک جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر اس کو تھوپ رہا ہے. تو یہ گریونسز دونوں طرف پھر اگر بلوچستان کا جو پرابلم ہے اس پہ ہمارا کوآپریشن اس طرح فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے اور ہو بھی شاید رہا تھا,
تو پھر ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی بیرونی اور قوتیں ہیں جو کہ اس مسئلے کو الائیو رکھنا چاہتی ہیں بلوچستان کی، جس طرح بھارت کے کچھ ہمارے پاس شواہدی موجود ہیں، چابہار سے کمانڈر کلبھوشن جادیو جس طرح آپریٹ کرتا رہا ہے اس علاقے میں. اسی طرح لوگ یو ایس کے بارے میں بھی کہتے ہیں، امریکہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں، بلکہ اسرائیل کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بہت فنڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ یہی جیش العدل ایک زمانے میں جند اللہ ہوا کرتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ 2010 میں ہم نے جند اللہ کے بارے میں ایران کو انٹیلیجنس پرووائڈ کی تھی، اور اس کے بیسس پہ پھر اس کو گرفتار کیا گیا تھا. عبد المالک یہ بھائی تھے دونوں جی. عبد الحمید کو ہم نے ان کے حوالے کیا، اور عبد المالک ریگی کو پہلے ہم نے پکڑوایا، اس کو انہوں نے سزائے موت دی، اور ہم تو اس کو آپریٹ بڑا کرتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیرونی ہاتھ ہیں اس سارے معاملے میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جی، انڈیا کا تو ڈیفینیٹلی اس کا تو ثبوت بھی ہے. یعنی انڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بلوچستان میں گڑبڑ ہوتی رہے، اور یعنی پاکستان کے پاؤں وہاں پہ بہت زیادہ جم نہ سکیں. سی پیک ہو رہا ہے، سارے دوسرے چائنا جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ وہ، اور گوادر کی پورٹ ہے. تو انڈیا کا تو ڈیفینیٹلی انٹرسٹ ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں. یو ایس کا ٹو این ایکسٹینٹ یس، چائنیز انفلوئنس از انکریزنگ. اچھا، اب تیسرا جو ہے جس کے بارے میں ایرانین کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی جو جیش العدل ہے، جو کہ جند اللہ کا نیا نام ہے، وہ اس میں اسرائیلی انٹیلیجنس بھی انوالوڈ ہے. کہ ان کا بلکہ کہنا یہ تھا کہ یہ ہم پہ اٹیک کرنا چاہتے تھے آدھے گھنٹے بعد، اور ہم نے اس کو پری ایمپٹ کیا. لیکن یہ بہرحال میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آپ کا ہمسایہ ملک جو اتنا آپ کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے اور اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور جس کی کہ جو جب یہ رپروشما ہوا ہے سعودی ایرانین، اس کے بعد سے ہمارے تعلقات میں بہتری آئی تھی، ہمیں اسپیس ملی نا سر. جی. تو جو اتنا کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ آپ تعلقات کیوں بگاڑنا چاہتے ہیں؟ لیکن ایک ریڈنگ یہ بھی ہے کہ یہ جو اٹیک تھا اس میں لیڈ رول جو ہے وہ پاسداران کا تھا. اوکے. اور پاسداران جو ہے وہ ایران میں ایک جسے کہتے ہیں کہ این امپائر ود این امپائر، وہ بھی سلسلہ ہے. تو یہ بھی ایک ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ ڈیسیشن یہ لے لیا ہو وداؤٹ کنسیڈرنگ اٹس امپلیکیشنز. یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی میں کیا گیا. اوکے. بہت جلدی میں کیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسا کرنے سے پہلے ہائی لیول اپروول تو انہوں نے لی ہوگی، لیکن عام جو مین اسٹریم ایرانین گورنمنٹ ہے وہ شاید اس میں واز ناٹ ان پکچر. ان سے بالا یہ کام کیا گیا. اچھا، یو تھنک سو کہ یہ پاسبل ہے؟ یس، بیکاز ایرانین سسٹم میں یہ ہے کہ جو پاسداران ہیں دے رپورٹ ڈائریکٹلی ٹو دا اسپرچول لیڈر. اچھا. اینڈ ناٹ ٹو دا پریزیڈنٹ اور دا پرائم منسٹر. اچھا سر، ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جب ہم نے ایکشن لے لیا تو اس کے بعد پھر ایران کی جو فارن منسٹری ہے اس کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے، اور اس کے آخری جو پیراگراف ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ میں آپ کے ذرا کامنٹس اس پہ جان. اٹ از ایمفیسائزڈ دیٹ دا اسلامک ریپبلک آف ایران differentiates between Pakistan's friendly and brotherly government and armed terrorists. The Islamic Republic of Iran always adheres to its policy of good neighborliness and does not allow its enemies and terrorist allies to strain these relations, especially when the genocide and crimes of the Zionist regime are the foremost issue affecting the Islamic world. اب یہ بات ایک لحاظ سے تو ان کی ٹھیک ہے کہ اس وقت کوئی اور فرنٹ نہیں کھولنا چاہیے یا کوئی اور ایسی ٹینشن کریٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو بات ان کو اٹیک سے پہلے کی سوچنے کی تھی کہ لادن بات بالکل فرنٹ تو انہوں نے خود کھول لیا. ہاں، فرنٹ خود کھول لیا. اور بلکہ میں نے اپنا آج ایک انٹرویو تھا صبح ایک عربک چینل کے اوپر، اس کے اوپر بھی یہی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو ان کو میں نے یہی کہا کہ جو جینوسائڈ کر رہے ہیں غزہ میں، ایران کو تو چاہیے کہ ان کے خلاف لڑیں. یہ اسلامی ملک، عراق بھی اسلامی ملک ہے، سیریا بھی اسلامی ملک ہے، پاکستان بھی یہ اسلامی ملکوں کے اوپر اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ کرنا ہے تو اسرائیل پہ جا کر کریں. ہاں، پتہ تو چلے. تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.
تو یہ کچھ عجیب سی چیز ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا جو جواب تھا اٹ واز آلسو بفٹنگ. نہیں، اب اس جواب پہ سر آتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی آپ نے اپنے سفارتی تعلقات ڈاؤن گریڈ کر دیے، سفیر کو واپس بلا لیا اپنے، ان کو کہا کہ جی آپ، ان کے سفیر شاید اس وقت تہران ہی میں تھے، تو ان کو کہا واپس آپ مت تشریف لائیے. تو یہ کافی تھا، اور آپ نے ہائی لیول جو ایکسچینجز تھے وہ بھی ان کو بھی ختم کر دیا فی الحال. تو اس کے بعد آپ ویٹ کرتے، ایرانیوں ان کے جواب کا انتظار کرتے، کچھ کو آپ کو شیئر کرتے آپ کے ساتھ کیوں انہوں نے ایکشن لیا. تو شاید ہم نے جلد بازی سے کام لیا. آپ اس سے متفق ہیں کہ نہیں؟ ہم نے جی ڈیفینیٹلی مس ہینڈل کیا ہے. اچھا. ایک تو یہ ہے کہ جو سفیر کو بھی واپس، اگر آپ، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ہم نے عسکری جواب دیا ہے اس کا بھی تو فیصلہ جو ہے وہ ایک آخری منٹ پہ تو نہیں ہوتا نا. یعنی دو پیرلل جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، اور یہ دونوں فیصلے ایک ساتھ ہی ہوئے ہوں گے آلموسٹ. ایک ساتھ ہوئے ہوں گے کہ سفیر کو بھی بلانا ہے اور اس کا حملے کا جواب بھی دینا ہے. تو اگر ہم نے حملے کا جواب دینا تھا تو سفیر کو بلانا ضروری نہیں تھا، اور اگر سفیر کو بلانا اور ضروری تھا تو پھر حملہ ضروری نہیں تھا اس کے لیے، یعنی فوری حملہ ضروری نہیں تھا. تو اس لیے کچھ اس میں جلد بازی ہماری طرف سے بھی ہوئی ہے. تو ہم نے کیوں سر اتنی جلد بازی سے کام لیا، اگر یہ ہم رائے مان لیں؟ کیونکہ دیکھیں ایران تو بھارت نہیں ہے نا. ہم اور کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ایران کو اس کیٹیگری میں لا کر کھڑا کر دیں کہ بھارت کی طرح ہم اس کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اتنا پریشر تھا اس وقت کی جو نگراں حکومت ہے کہ جی آپ فوری طور پہ کوئی، جس طرح ہم نے بالا کوٹ کے بعد 26 فروری 2019 کو 27 فروری کو پھر ہم نے ریئیکٹ کیا، تو ایسا کوئی تھا پریشر کہ بھئی ہم نے فوری طور پہ کوئی جوابی کارروائی کرنی ہے؟ نہیں، پاکستان کے اندر تو اس قسم کا پریشر نہیں ہے جو ایران کے اندر تھا. ایران کی صورتحال مختلف ہے، ہمارے ہاں مختلف ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان میں بھی ایک فیلنگ یہ تھی کہ انف از انف. اچھا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال انہوں نے ایرانین فورسز نے ہمارے 4 سولجرز مار دیے تھے ہمارے اندر آ کر، گھر اندر آ کے. تو اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں کہ اب سوچا یہ گیا کہ ان کو جب تک جواب نہیں دیا جائے گا ٹٹ فار ٹیٹ تو اس وقت تک شاید ان کو سمجھ نہیں آئے گی. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے دیٹ از انفارچونیٹ، کیونکہ نہ صرف یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، نہ صرف ہمارے یعنی کلچرل تعلقات ہیں صدیوں پہ، بلکہ اس کے علاوہ ہماری جو ریلیجس افینٹی ہے، یعنی ہزاروں ہمارے زائرین جو ہیں وہ ہر سال جاتے ہیں ایران. تو اس لحاظ سے ایران ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ڈیفینیٹلی ایران جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے، اور ایران کے جو لوگ ہیں ان میں بھی پاکستان کے لیے فیلنگ جو ہے وہ اور بہت ڈفرینٹ ہے. چلیے ایک ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں، اور واپس آ کر میں ذرا سفیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان نے بالآخر جو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے اس رائٹ کو؟ ہمارے ساتھ رہی.